اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو تعوذ کی ضرورت کے بارے میں بتاؤں گی۔ اس دنیا میں انسان کوئی بھی کام کرنا چاہے وہ نیکی کا ہو یا برائی کا، توفیق عزوی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی کام از خود انجام دے سکتا ہے، مگر یہ کہ ہر قدم پر نصرت خداوندی کی ضرورت ہوگی۔ خاص طور پر جب کوئی آدمی نیک کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آتی ہیں تاکہ یہ کام پایۂ تکمیل کو نہ پہنچ سکے۔ طرح طرح کے شرور اور فتنے راستے میں حائل ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی بھی اچھائی کا کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لے۔ انسان کے حق میں علم اور عمل دو مفید ترین چیزیں ہیں۔ ہر انسان ان دونوں چیزوں کا محتاج ہے۔ علم میں عقیدہ بھی شامل ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا عقیدہ اور فکر پاک ہو، مگر تمام انسان اس میں کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہر انسان اپنی قوت کے بھروسے پر یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو۔ عمل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ کوئی بھی اچھا عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی اعانت اور نصرت کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بہت سے حواس ظاہرہ و باطنہ ودیعت فرمائے ہیں۔ حواس ظاہرہ میں قوت باصرہ دیکھنے کی طاقت، قوت سامعہ سننے کی طاقت، قوت ذائقہ چکھنے کی طاقت، قوت لامسہ ٹٹولنے کی طاقت، قوت شامعہ سونگھنے کی طاقت شامل ہے۔ اسی طرح حواس باطنہ میں وہم، خیال، حس مشترک، قوت متفکرہ، ذہانت اور قوت عاقلہ ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دماغ میں رکھی ہیں۔ ان ظاہری اور باطنی حواس کے علاوہ انسان میں شہوت اور غضب کا مادہ بھی ہے۔ قوت جاذبہ، جس کے ذریعے انسانی جسم غذا کو جذب کرتا ہے۔ پھر قوت ہاضمہ ہے، جس کے ذریعے کھائی جانے والی خوراک ہضم ہوتی ہے۔ یہ عمل معدے، آنتوں اور جگر میں انجام پاتا ہے۔ پھر قوت غازیہ، جو غذا کو ٹھکانے پر پہنچاتی ہے۔ قوت دافعہ، فضلات کو جسم سے باہر نکالتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اندر رک جائیں تو صحت بگڑ جائے گی۔ انسانی جسم میں قوت نامیہ بھی ہے، جس کے ذریعے انسانی جسم کی ایک خاص حد تک نشو و نما ہوتی ہے، اور ایک قوت مولدہ بھی ہے، جو تولیدی مادے کے ذریعے انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا سبب بنتی ہے۔ ان تمام قوا کا رخ عام طور پر نفس کی طرف ہوتا ہے، اور نفس کا رخ شر کی طرف۔ سورہ یوسف میں ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ نفس انسان کو اکثر برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ مثلاً آنکھ کا کام دیکھنا ہے، مگر اچھی اور جائز چیز دیکھنے کے بجائے نفس اسے ناجائز اور حرام چیز دیکھنے پر آمادہ کرے گا۔ اسی طرح جب انسان کوئی عبادت یا دیگر نیک کام انجام دینا چاہتا ہے اور اپنے اوپر بعض پابندیاں عائد کرتا ہے تو آزادی پسند نفس نہ تو ایسی پابندیوں کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی مشقت برداشت کرنا پسند کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اندرونی طور پر نفس اور بیرونی طور پر شیطان اس نیک کام کی انجام دہی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اندرونی اور بیرونی شرور سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کام شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جائے، اور یہ پناہ تعوذ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص اعوذ باللہ کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ مجھے میرے شدید دشمن شیطان سے پناہ میں رکھے، تاکہ میں عبادت اور تلاوت
اور دیگر نیکی کے کام انجام دے سکوں۔ شیطان شطن کے مادے سے مشتق ہے اور اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی دوری ہے، گویا شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے، اسی لیے اس کو رجیم یا مردود اور لعین بھی کہا جاتا ہے۔ شطن کا دوسرا معنی ہلاکت ہے، اور یہ بھی شیطان پر صادق آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے بالآخر ہلاک ہونے والا ہے۔ چونکہ شیطان ہر اچھے کام میں دخیل ہوتا ہے، اس لیے اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام نے سورہ علق کی پہلی 5 آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھائیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ مفسر قرآن امام ابن جریر رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، اول ما نزل جبریل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا محمد استعذ ثم قال قل بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی پہلی آیات کے نزول سے متصلاً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد اللہ تعالیٰ سے پناہ حاصل کریں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھا دیا گیا۔ پھر آپ کو سورہ فاتحہ کی تعلیم دی گئی اور وضو کا طریقہ بتلایا گیا، اور پھر آپ کو نماز کے لیے کھڑا ہونے کا حکم ہوا۔ چنانچہ روایات سے ثابت ہے کہ وحی کے دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز باجماعت ادا کی۔ آپ کے پیچھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ بعض روایات میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ باقی عبادات شروع کرتے وقت صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے، جبکہ قرأت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کی زبان جھوٹ، غیبت اور غلط باتوں سے اکثر ناپاک رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سے قبل زبان کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی لیے تعوذ کی تعلیم دی گئی ہے۔